بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11ویں پارے سے 12ویں پارے کے ایک چوتھائی تک تلاوت کی گئی۔ شروع میں سورہ توبہ کے بقیہ 5.5 رکوع پڑھے گئے، جن میں جنگ تبوک کے موقع پر منافقین نے جو طرز عمل اختیار کیا اور بعض ایسے مسلمانوں کا جو تھے تو مخلص مگر کاہلی کی بنا پر جنگ میں شرکت سے پیچھے رہ گئے، ان سب کا ذکر کیا ہے۔ پہلے یہ بیان کیا گیا کہ جب تم تبوک کے سفر سے واپس لوٹو گے تو یہ منافقین اپنے رویے کے بارے میں تمہیں مطمئن کرنے کے لیے گھڑے ہوئے عذرات پیش کریں گے۔ ان سے صاف کہہ دینا کہ ہم تمہارے یہ من گھڑت بہانے ماننے والے نہیں۔ اب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے عمل کو دیکھیں گے۔ تم اپنے عمل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرو کہ تم واقعی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو۔ ابھی تو اسلام سے ان کی بدخواہی کا یہ حال ہے کہ اول تو یہ اس کے راستے میں کچھ خرچ نہیں کرتے، اور اگر حالات سے مجبور ہو کر کچھ کرنا بھی پڑے تو اسے اپنے اوپر زبردستی کا جرمانہ سمجھتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی گردش آ جائے کہ جس سے ان کی جان ان سے چھوٹ جائے۔ حالانکہ حقیقت میں گردش خود ان پر ہے، اور گردش بھی بہت بری گردش، یعنی آخرت میں نجات سے محرومی۔ کچھ دوسرے لوگ تھے جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا تھا۔ فرمایا ان کے نیکیاں اور برائیاں دونوں طرح کی کمائی ہیں، امید ہے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت فرمائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے صدقہ لے کر انہیں پاک بنا دیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا سامان بنے گی، اور ان سے یہ بھی کہیے کہ اب اللہ اور اس کا رسول اور مومنین تمہارے طرز عمل کو دیکھیں گے، اور بہرحال تم عنقریب اللہ کے حضور پیش کیے جانے والے ہو۔ منافقوں میں وہ بھی ہے جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے اسلام کو نقصان پہنچانے، اہل ایمان میں پھوٹ ڈالنے اور ان لوگوں کے لیے ایک خفیہ اڈہ فراہم کرنے کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں۔ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں۔ آپ کے کھڑے ہونے کے لیے وہ مسجد سب سے زیادہ حقدار ہے جس کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے۔ نفاق پر بنائی ہوئی عمارت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے سمندر میں نکلی ہوئی کگر پر عمارت بنائی ہو، وہ کسی وقت بھی اپنے رہنے والوں سمیت دوزخ میں گر جائیں گی۔ بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کے جان و مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، وہ مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ جنت کا وعدہ اللہ کے ذمہ ایک سچا وعدہ ہے جو تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور اب قرآن میں بھی۔ اللہ سے جنت کا یہ سودا کرنے والے دراصل ہمیشہ توبہ کرنے والے، عبادت گزار، شکر گزار، اپنی اصلاح اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلنے والے، اللہ کے آگے جھکنے والے، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہی سچے مومن ہیں، ایسے مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ سورہ ختم کرتے وقت مسلمانوں کو بعض اہم ہدایات دی گئی۔ پہلی ہدایت یہ فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگے، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اس ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو شرک کے ہر شائبے سے پاک کر کے صرف اللہ کے لیے جینے اور اللہ کے لیے مرنے کے مقصد پر قائم کر دیا جائے، اور حق کے سوا اور کسی تبع کی حمایت کا شائبہ بھی ان میں باقی نہ رہنے دیا جائے، کیونکہ صرف رشتہ داری اور تعلق کی بنا پر جو حمایت ہوتی ہے اس سے نفاق اور کفر کی راہیں کھلتی ہیں۔ جن مسلمانوں کا سستی اور کاہلی کے سبب جنگ تبوک سے پیچھے رہ جانے پر بائیکاٹ کیا گیا تھا، ان کی توبہ کی قبولیت کی بشارت سنائی گئی، اور اہل مدینہ اور بدوؤں میں سے جو تائب ہو گئے ان کو نصیحت کی کہ ہمیشہ سچ اور حق کے لیے جینے والوں سے خود کو وابستہ رکھو تاکہ ان کی صحبت میں رہ کر تمہاری کمزوریوں کی اصلاح ہو سکے۔ سورہ یونس میں قریش کی اس حالت پر افسوس کا اظہار کیا کہ اللہ نے انہی میں سے ایک شخص پر یہ کتاب حکمت اتاری، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس کی قدر کرتے اور ایمان لاتے۔ اللہ سرکش لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رحمت کرنے میں جلدی کرتا ہے لیکن قہر کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔ وہ ایسے لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ سرکشی میں اچھی طرح بھٹک لے، کوئی حسرت باقی نہ رہ جائے اور اللہ کی حجت تمام ہو جائے، ورنہ وہ جب چاہے ان کا قصہ پاک کر دے۔ یہ پچھلی امتوں کے انجام سے سبق کیوں نہیں لیتے؟ قریش کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لاؤ جس میں کچھ ہماری باتیں بھی مانی گئی ہو، یا اب ترمیم کر لو اور کچھ دو اور کچھ لو کے اصول پر معاملہ کر لو۔ اس کا جواب دیا گیا کہ آپ بتا دیجئے کہ مجھے ترمیم یا تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ تو اللہ کے احکام ہیں جن کی تعمیل کے لیے میں آیا ہوں۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز اسے پیش نہ کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ جن کے اندر صلاحیت ہے وہ اس کتاب پر ایمان لا رہے ہیں، رہے وہ لوگ جو اندھے اور بہرے بن چکے ہیں تو یہ خود اپنے اعمال کی بدولت اس حال کو پہنچے ہیں۔ اللہ نے ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی۔ جس عذاب اور آخرت کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے
اس کے لیے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جلدی آ کیوں نہیں جاتی، حالانکہ جب وہ آ جائیں گی تو محسوس کریں گے کہ ایک گھڑی سے زیادہ ہم نے دنیا میں وقت نہیں گزارا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر امت کے لیے ایک پیمانہ مقرر ہے، جب وہ پیمانہ بھر جائے گا تو اس کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ یہ اگر اتنی جلدی مچائے ہوئے ہیں تو ان سے پوچھو کہ اللہ کے عذاب کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا سامان تیار کر رکھا ہے، اس وقت تو ان کا ایمان لانا بھی بیکار ہوگا۔ یہ لوگ آخر اپنی شامت کیوں بلا رہے ہیں؟ اللہ کی اس عظیم نعمت اور رحمت کو کیوں اختیار نہیں کرتے جو قرآن کی شکل میں نازل ہوئی ہے اور جس کے آگے دنیا کے تمام خزانے ہیچ ہیں۔ آیت 21 میں ہے کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی تدبیر میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو لکھ رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر خوشی خوشی سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے، اس وقت سب صرف اللہ ہی کو اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں نجات دے دی تو ہم آپ کے شکر گزار بندے بنیں گے، مگر جب ہم ان کو بچا لیتے ہیں تو یہ دوبارہ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری یہ بغاوت تمہارے خلاف پڑیں گی۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، یہ مزے لوٹ لو، پھر تمہیں ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے تھے۔ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین کی پیداوار جو انسان اور جانوروں کی خوراک ہے خوب گھنی ہو گئی۔ پھر آئین اس وقت جب کہ زمین اپنے بہار پر تھی اور کھیتیاں لہلا رہی تھی اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ ہم اب ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہے، یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ خدا تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ہر وہ شخص جس نے ظلم یعنی شرک کیا ہے، اگر روز قیامت روئے زمین کی دولت بھی ہو تو عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم ہرگز نہ ہوگا۔ سنو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ سنو، اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں۔ زندگی اور موت اللہ ہی کے اختیار میں ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت یعنی قرآن آ گیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، جو اسے مانے ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے یہ چیز بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھتے ہو اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، ان سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ آسمان اور زمین میں ذرہ برابر کوئی چیز ایسی نہیں ہے، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ سنو، جو اللہ کے دوست یعنی اولیاء اللہ ہے، انہیں کسی طرح کا رنج اور خوف نہ ہوگا۔ یہ وہی ہے جو ایمان لائے اور تقوی کا رویہ اختیار کیا، دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی کامیابی ہے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر نے ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ فرعون جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے خدا پر جس کے سوا کوئی حقیقی خدا نہیں، اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فسادیوں میں سے تھا۔ اب تو ہم تیری لاش کو بچا کر رکھیں گے تاکہ بعد کی نسلوں کے لیے تو عبرت ہو، حالانکہ بہت سے انسان ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت کرتے ہیں۔ سورہ ہود کے 4 رکوع پڑھے گئے، ان میں پہلے بطور تمہید قرآن کی خصوصیت بیان کی گئی کہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس شکل میں اتارا ہے۔ پہلے صرف اصول اور بنیادی باتیں جچے تلے انداز میں بیان کی گئی، یعنی ابتدائی مکمل صورتیں، پھر بتدریج تفصیلات بیان ہوئی۔ تمہیدی جملوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے
اس پیغام کی وضاحت کی گئی کہ یہ اللہ واحد کی بندگی اور توبہ و استغفار کی دعوت ہے، اور میں اللہ کی طرف سے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں کہ جو لوگ استغفار کر کے اللہ واحد کی طرف رجوع کر لیں گے، اللہ ایک مقررہ مدت تک ان کو زندگی کی نعمتوں اور اپنے فضل سے مالا مال کرے گا، اور جو لوگ اس سے منہ موڑیں گے ان کے لیے ایک بڑے عذاب کا دن سامنے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں عذاب سے مراد اسلام کے مقابلے میں شکست کی پیشگوئی ہے، جزا اور سزا کے منکرین کو اور عذاب کا مذاق اڑانے والوں کو تنبیہ کی کہ یہ دنیا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اللہ نے اسے اس لیے نہیں بنایا کہ وہ دیکھے کہ لوگ کیسا عمل کرتے ہیں، انسان کا عجیب حال ہے، اللہ نے اسے اس لیے بنایا ہے کہ وہ دیکھے کہ لوگ کیسے عمل کرتے ہیں۔ انسان کا عجیب حال ہے کہ جب اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو بالکل مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، لیکن جب اللہ ڈھیل دیتا ہے تو اکڑنے لگتا ہے اور شیخی بگارنے لگتا ہے۔ تھوڑے لوگ ہی ایسے نکلتے ہیں جو مصیبت میں صبر کی اور نعمت میں شکر کی روش اختیار کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ بتایا گیا کہ ایمان کی توفیق صرف ان لوگوں کو ملے گی جن کی فطرت مسخ نہیں ہوئی، وہ قرآن کو اپنے دل کی آواز سمجھیں گے۔ رہے وہ لوگ جن کی فطرت کا نور بجھ گیا ہے تو وہ دوزخ کو دیکھ کر ہی قائل ہوں گے۔ ان دونوں گروہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گروہ اندھوں اور بہروں کا ہو اور دوسرا گروہ آنکھوں اور کان رکھنے والے کا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی سرگزشت سنائی، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام کو بھی آپ ہی کی طرح ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، اور ان کی قوم نے بھی وہی کیا تھا جو آپ کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہی ہے۔ بالآخر ان پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ سب طوفان میں غرق کر دیے گئے۔ اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی انہی جیسا ہوگا۔ آپ نہ گھبرائیں، اللہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو سرخرو کرے گا۔ شرط یہی ہے کہ ساری مخالفتوں کے باوجود سیدھے راستے پر جمے رہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کتنے زمانے تک، یعنی 950 برس تک صبر کرتے رہے۔ 9ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر، ملک اور عالم اسلام کے حالات تبدیل فرمائے۔